شام شب عاشورہ، ہم تو آج پوری رات جاگیں گے، اعمال بھی کریں گے، عبادت بھی کریں گے، لیکن پھر بھی آپ جب کہیں تھکیں گے تو بیٹھ جائیں گے، کہیں تھکیں گے، پیاس لگے گی آپ پانی بھی پی لیں گے، بھوک لگے گی کھانا بھی کھا لیں گے، مگر میرا سلام ہو ان پر کہ جن کے خیموں میں پانی نہیں ہے، ہر خیمے میں ایک الگ کیفیت ہے، کہیں کوئی ماں بیٹے کو گلے لگائے بیٹھی ہے، کہیں کوئی بھائی کے ساتھ بیٹھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کل جب رات ہوگی نا تو کئی فرد خیموں میں نہیں ہوں گے، بلکہ میں نے خیموں کا تو نام خامخواہ لے لیا، خیمے ہی نہیں ہوں گے، خیمے ہی نہیں ہوں گے۔ تو ایک ماں جو آج 6 ماہ کے بچے کو لے کے بیٹھی ہے، کل وہ جلے ہوئے جھولے کو جلائے، رونے کی شب ہے، گریے کی شب ہے، آج کی رات مانگنا نہیں ہے کچھ، کیسے مانگیں گے آج کی رات؟ بھئی زہرا کا لال اجڑنے والا ہے اور ہم اپنے لیے مانگیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں کیسے مانگ سکتا ہوں کچھ؟ کیسے مانگوں؟ میں کیا مانگوں؟ زہرا کی کمائی، آج آخری رات ہے، حضرت امام نے آج کی رات کو تقسیم کیا امام نے، ایک حصہ عبادت کے لیے، تلاوت کے لیے، نماز قرآن تلاوت ہو رہی، ایک حصہ اپنے اصحاب کے لیے، ایک حصہ امام نے اپنے اہل بیت کے لیے۔ رات گزری، امام نے سارے اصحاب کو خیموں میں بلایا اور ان سے کہا، دیکھو ان کی جنگ میرے سے ہے اور انہوں نے میرے ساتھ جو کرنا ہے، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ چلے جاؤ۔ اللہ اکبر، سننے والوں کے کلیجے پھٹ گئے، مولا یعنی یہاں تک آ کر اب آپ کہہ رہے ہیں چلے جاؤ؟ یعنی امام، لیکن امام کو پتا تھا یہ جانے والے نہیں ہیں، لیکن امام دکھانا چاہ رہے تھے، بتانا چاہ رہے تھے۔ شمع گل کی گئی، بجھائی گئی کہ شاید سامنے میں شرم آ رہی ہے، ویسے چلے جائیں۔ شمع جلی مگر کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا۔ کھڑے ہو گئے اصحاب، کہا مولا 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ مار کر ٹکڑے کیا جائے، ٹکڑے کر کے خاک اڑا دی جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ امام دکھانا چاہ رہے تھے کہ میں نے کن ہیروں کا انتخاب کیا ہے کربلا میں، یہی تو دکھانا چاہ رہے تھے۔ لیکن امتحان سخت تھا، امام جانتے تھے کہ امتحان ہے، امتحان سخت ہے۔ ہاں زیادہ محترم، اب الگ الگ خیمے ہیں، ہر ایک خیمہ بنی ہاشم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عباس بنی ہاشم کو کہ دیکھو یہ جو اصحاب ہیں نا، یہ ہمارے مہمان ہیں، کل کو لوگ یہ نہ کہیں مہمانوں کو بلا کر جو ہے وہ مروا دیا، تو دیکھو پہل کرنی ہے۔ ادھر حبیب ابن مظاہر اصحاب کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں سب کو، دیکھو یہ آل رسول ہیں، یہ آل رسول ہیں، کہیں یہ نہ ہو یہ ہم سے پہلے چلے جائیں۔ عجیب کیفیت ہے نا، عجیب کیفیت ہے۔ وہ شب عاشورہ ہے، روایتیں بہت ساری ہیں، حمید ابن مسلم سے روایت ہے
ہلال سے مختلف روایتیں ہیں. امام خیموں سے نکلے, امام نے دیکھا پیچھے کوئی آ رہا, بھاگا اور کہا کیوں؟ اور میں نے کہا آپ اکیلے مولا, رات ہے آپ جا رہے ہیں؟ ہاں چلو. مولا ایک ایک مقام پر جا رہے ہیں. کہا مولا یہ کون سا مقام, یہ کون سا؟ کہا یہ مقام ہے یہاں عباس گریں گے. تو روایت آپ نے سنی ہوئی ہے ذہن کو آمادہ کرنے کے لیے. یہاں قبر گرے گا, مقام بتا رہے ہیں کون کہاں گرے گا. ایک جگہ آئی گودی تھی, یعنی نیچے کی طرف جگہ تھی. اچھا یہ نیچے کی طرف جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جگہ نیچے تھی, اس کی کچھ وجوہات ہیں, لیکن تصور وہ کر سکتا ہے جو حرم امام حسین گیا. خدا آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے. میں جب پہلی دفعہ گیا تو میں نے اس مقام کو قتل گودی گاہ جہاں پر امام کو کیا, میں نے وہاں دیکھا. ظاہر ہے حرم بن چکا ہے, لیکن میں نے بعد میں دیکھا کہ یہاں پر سیڑھیاں اونچی اونچی ہیں اس کی طرف, اور اسی اونچائی پر پیچھے حرم سے باہر میں نے تصور کیا تلہ زینبیہ ہے. وہ جگہ نیچے ہے, تلہ زینبیہ بہت اونچی جگہ پر ہے. یہ چند قدموں کا فاصلہ ہے صرف. خب یہ جب وہاں گئے تو امام نے صاحب کو تم جاؤ. کہا کیوں بھیج دیا؟ کیونکہ کوئی مستور پہلے سے وہاں پر آئی ہوئی ہے. اب یہ مستور کون ہے؟ تھوڑا لے کے چلوں آپ کو مدینہ. یہ وہ مستور ہے جو اپنے گھر سے اپنے بابا کے قبر تک فاصلہ کتنا ہے؟ دروازہ مسجد میں کھلتا ہے, فاصلہ کتنا ہے؟ تھوڑا سا فاصلہ ہے. اس فاصلے تک بھی جاتے ہوئے یہ مستور کئی جگہ بیٹھتی ہے, کئی جگہ اٹھتی ہے. کیوں؟ بہت بوڑھی ہے, بہت زیادہ اس کی نہیں, 18 سال کی ہے, تو اس سے چلا کیوں نہیں جاتا؟ اس سے کیوں نہیں چلا جاتا؟ دنیا کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, ہم نے متصل ہونا ہے نا, کوئی آئے نہ آئے سیدہ ضرور آتی ہے مجلس کے اندر. یا سیدہ, ہاتھ جوڑ کر آپ کے بیٹے کا پرسہ دینے کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں, قبول کیجیے گا آپ سیدہ. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کی جب پسلیاں ٹوٹ جائیں نا تو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. بھائی بڑا گریا کیا, خدا قبول کرے. بھائی دیکھنا ابھی تو شب عاشورہ ہے نا, ابھی تو امام حسین کو آپ اپنی ماں کا پرسہ دے سکتے ہیں نا. بھائی بعد میں روزہ عاشورہ کے بعد آپ پھر حسین کا پرسہ ماں کو دیجئے گا. بھائی وہ جو اپنے گھر سے اپنے بابا کے حرم تک نہیں جا سکتی, وہ مدینہ سے کربلا آئی ہوئی ہے. نہ جانے کیسے آئی. ہاں دادارن محترم, راحت گزری, میرے مولا خیموں سے گزرے. اللہ اکبر. ہاں خیمے میں گئے. کس کے خیمے میں؟ یہ وہ خیمہ ہے کہ جہاں بہن بھائی بیٹھ رہے ہیں. یہ رات ہے نا, اب یہ رات ڈھل جائے گی, یہ بہن بھائی جدا ہونے والے ہیں. اب بھائی بہن کو بتا رہے ہیں کیا, کیسے, کب, اب کیا کرنا ہے, کیونکہ اب سب کچھ زینب کے ہاتھ میں ہے نا. بہن کہہ رہی ہے کہ بابا کے صحابی ایسے تھے, جد رسول خدا کے صحابی ایسے تھے, امام حسن کے صحابی آپ کے. یہ سننا تھا. امام حسین نے فوراً حبیب کو کہا کہ جاؤ میری بہن کو بتاؤ کہ تم لوگ. سارے صحابی تلواروں کو نکال کر خیموں کے باہر پہنچ گئے کہ یا سیدہ ثانی زہرا, ہم ہیں, جب تک ہم ہیں حسین کو کچھ نہیں ہونے والا. یہاں بہن بھائیوں کے مکالمے ہیں, گفتگویں ہیں, کیونکہ بہرحال وقت
کو آگے بڑھانا ہے, آگے کی طرف چلنا ہے. بہن بھائی گفتگو ہے, اب یہ آخری رات ہے کہ جو دیکھ سکتا ہے دیکھ لے, اور جو جس کو دیکھ سکتا ہے دیکھ لے, کیونکہ کل اب ان کو دیکھنا نصیب نہیں. ہر ماں خیمے میں اپنے بچے کو مضبوط بھی کر رہی ہے, تیار بھی کر رہی ہے, پیار بھی کر رہی ہے. ہاں عزاداران محترم, بچی آج اس کو یہی رات ہے کہ وہ اپنے بابا کے سینے پہ سو لے, کل وہ کہیں اور سوئے گی. کل جو ہونے والا ہے نا اس بچی کے تصور میں نہیں ہے. سن سکیں گے؟ سنیں. مصائب ہم نہیں پڑھ سکتے نہ برداشت, لیکن ایک ٹی وی کا اینکر تھا, عجیب اس کے ذہن میں, عجیب اس نے محسوس کروایا سکینہ کو. بین الحرمین میں اس نے اتنی ہی بچی کو پکڑا, ریکارڈ ہے ٹی وی کے اوپر بھی, آپ نے دیکھا ہوگا. بچی کو پکڑا اس نے, بچی زیارت پہ آئی ہوئی ہے, اس نے بین الحرمین میں بچی کو پکڑا, کہا بیٹا سکینہ کو جانتی ہو کون ہے؟ اتنی ہی بچی ہے, کہتی ہے ہاں جانتی ہوں. کون ہے؟ کہا امام حسین کی بیٹی ہے. کہا اور کون ہے؟ کہا چھوٹی تھی. کہا اور کون ہے؟ کہا یہ تھا. کہتے اچھا بیٹا یہ بتاؤ, تم کچھ گنڈے تمہارے بھائی کو آ کے مارنا شروع کر دیں. کہا بابا میرے بچائیں گے. کہا اچھا کچھ لوگ آ کر تمہارے بابا کو بھی مارنا شروع کر دیں. بچی کانپنے لگ گئی. کہا کیوں؟ کہا میں نے کبھی ایسے تصور ہی نہیں کیا. کہا اب سمجھ میں آیا سکینہ کون ہے. اللہ اکبر, اللہ خدا آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے. ہاں تصور کرے نا, ابھی چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ گلی گلی میں مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے مکنے چادر پہن کر گھوم رہی ہیں, کتنی آزاد گھوم رہی ہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے نا یہاں کوئی شبر نہیں رہتا, یہاں کوئی حرملہ نہیں ہے. ارے مائیں بھی اپنے بچوں کو آج کی رات کہتی ہاں بیٹا جہاں جانا ہے جاؤ, ماتم کرو, سبیلوں پہ جاؤ, مگر کوئی ایک لعین اگر آپ کو پتا ہو کہ محلے میں رہتا ہے تو کیا بچی کو بھیجیں گے؟ اللہ اکبر, اللہ اجرکم اللہ. وہ کربلا محسوس کرنے کا نام ہے, محسوس کریں کربلا. اجڑ گیا زہرا کا گھر, یہ آسان نہیں تھا, یہ تماچے نئے نہیں تھے, یہ مدینہ سے تماچے چلے ہیں جو کربلا تک آئے ہیں. اللہ